حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ اور نہایت بہادر، عادل اور سچے انسان تھے۔ ان کا نام عمر بن خطاب تھا۔ وہ شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہدایت دی کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ایک دن حضرت عمر نے غصے میں فیصلہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گی۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے غصے میں آ کر اپنی بہن سے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی، خاص طور پر سورہ طٰہٰ کی آیت، تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی یہ کلام دکھاؤ۔ پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ فوراً رسول علیہ السلام کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو عدل و انصاف کی مثال بن گئے۔ ایک رات وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کرے۔ انہوں نے ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ اندر جا کر دیکھا تو ایک ماں ہانڈی میں صرف پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائے۔ حضرت عمر یہ دیکھ کر رو پڑے۔ فوراً بیت المال گئے، آٹے کی بوری اپنی کاندھے پر رکھی اور خود اس عورت کے گھر پہنچائی۔ کسی نے کہا، یا امیر المؤمنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا انسان وہ ہے جو حق کو پہچان کر قبول کرے۔ حکمران ہو یا عام آدمی، سب کو انصاف کرنا چاہیے۔ دوسروں کی خدمت کرنا ہی اصل عظمت ہے۔ حضرت عمر کو اس لیے فاروق کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔